حضرت اجازت ہے آپ ایک بار درود پڑھیں حضرت اللہم صلی علی محمد وعلی ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قالت سمعت فاطمہ عنہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام وقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعف فقلت لا اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمہ اعطینی بالکساء الیمانی وقد تین به فاتحت بالکساء الیمانی وقد تحت به سرت انظر الیہ وجهه یطلع نورا کأن بدر فی لیلۃ تمامہ وکمال صلوات اللہ فما كانت الا ساعة اذا بولدي الحسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأن رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نام ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء فقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتذن ادخل معکم تحت الکساء فقال علیک السلام یا ولدی یا صاحب الحوض خذ اذن طلق فدخل معهم تحت الکساء فما كانت الا ساعة اذا بولدي الحسین علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأن رائحۃ جد رسول اللہ فقلت نام ان جدک واخاک تحت الکساء فدنا الحسین نحو الکساء فقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختارہ اللہ اتذن ادخل معکم تحت الکساء فقال علیک السلام یا ولدی یا شعفی امتی قد اذنت لک فدخل معہما تحت الکساء فاقبل عند ذلك ابا الحسن علی ابن ابی طالب فقال السلام علیک بنت رسول اللہ فقلت علیک السلام یا ابا الحسن و یا امیر المومنین فقال یا فاطمة انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأن رائحۃ عقی و ابن عمی رسول اللہ فقلت نعم ہا ہوا مع ولدیک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء فقال السلام علیک یا رسول اللہ اتذن ادخل معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا اخی یا وسی و خلیفتی و صاحب العی قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء ثم تحت نحو الکساء فقلت علیک السلام السلام علیک یا ابتا یا رسول اللہ اتذن ادخل معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی و بعزعتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جميعا تحت الکساء اخذ ابی رسول اللہ بطرف الکساء واوما بیدہ الیمنی الی السماء وقال اللہم ان هؤلاء اہل البیت وخصلتی وحمتی لهم لحمی ودمهم دمی یعلمنی ما یعلمهم ویحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدوم لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انهم منی وانا منهم فجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا صلی علی محمد فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی سکان سماواتی انی ما خلقت سماعا مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا خمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء خمسة الذین هم تحت الکساء فقال امین جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء فقال عز وجل هم اہل بیت نبوہ ومودن الرسالہ هم فاطمة وابوها وبعلها وبنوها صلی اللہ فقال جبرائیل یا رب اتذن احبتا الى الارض لاکون مهم سادسا فقال اللہ نام قد اذنت لک فحبت امین جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ علی اعلیٰ یخرق السلام یخصک بتحیت والاکرام یخلق عزتی وجلالی انی ما خلقت سماعا مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا خمرا منیرا
ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذنت معكم تحت فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وهي الله إنه نم خزنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لا بي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلى الله فقال علي لأبي رسول الله فأخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني برسالة جما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جميع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله يفوزنا ويشفع ذا شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي الذي والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني برسالة جما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جميع من شيعتنا ومحبينا وفي مأمن لا فرج الله هما ولا مغمون لا كشف الله غما ولا طالب حاجة إلا خذ الله حاجتا. فقال علي عليه السلام إذن والله يفوزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا وفازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلى على محمد وآل محمد. محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بابا آئی بابا میں سکینہ میری حالت ذرا دیکھو بابا بال بکھرے ہیں میرے پیاسے خشک گلا جل گئے خیمے سبھی جل گیا میرا کرتا بالیاں چھن گئی کانوں سے لہو بہتا رہا آئے بابا میرے رخسار تھے چھوٹے شمر کا ہاتھ بڑا تھا اس نے مارا جو تماچا ہوا زخمی میرا چہرہ کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے کوئی ایسا آپ نے نام میرا رکھا سکینہ بابا مجھے کوئی بھی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کہتے ہیں سب لوگ یتیمہ بابا آئی بابا آپ کے بعد بڑے زخم ملے ہیں بابا سنو دن رات میرے کیسے کٹے ہیں بابا بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ جل گئے خیمے بھی اسباب بھی سب لوٹ لیا جھولا بے شیر کا سجاد کا بستر بھی جلا شمر نے کانوں سے اے بابا غور کھینچ لیے
آگ دامن میں لگی خون بھرا ہے کرتا، مجھ کو دروں سے تماچوں سے ہے اتنا مارا، پشت زخمی ہے میری زخمی ہے چہرہ سارا، بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ، بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ، ڈھونڈنے آپ کو میں دشت بیابان گئی، آپ کی خوشبو سے میں آپ کو پہچان گئی، آپ کے سینے پہ کچھ دیر کو نیند آئی مجھے، شمر نے ایسے جگایا کہ میری جان گئی، کھینچ کر بال میرے تم سے چھڑایا بابا، جب میں روئی تو مجھے درہ لگایا بابا، بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ، بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ، راہ میں آپ نے کیا دیکھا نہیں یہ منظر، منہ کے بل جب میں گری ناکے سے دوران سفر، پشت بھی زخمی تھی چہرہ بھی ہوا پھر زخمی، میرے زخموں میں چبھے گرم زمیں کے پتھر، اب بھی مجھ کو نہ پہچانے وہ حالت تھی میری، میں وہی بیٹی ہوں جو سینے پہ سوتی تھی کبھی، بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ، بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ، دم میرا گھٹتا تھا جب کھنچتی تھی ہر بار رسن، لڑکھڑاتے تھے قدم چلنے نہ دیتی تھی تھکن، میں کبھی پنجوں پہ چلتی تھی کبھی کانٹوں پر، پاؤں میں چھال تھے اور چھالوں میں ہوتی چبھن، جیتے جی بابا یہی بات مجھے مار گئی، ایک مجرم کی طرح بابا میں دربار گئی، بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ، بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ، یہ ستم دیکھ کے اے بابا میں کیوں مر نہ گئی، آپ کے سر پہ چھڑی مار کے ہنستا تھا شبی، 700 کرسی نشیں بیٹھے تھے خاموش سبھی، ہائے سادات کے حق میں نہیں بولا کوئی، بیویوں نے مجھے حلقے میں چھپایا بابا، مجھ کو ظالم نے غم کنیزی میں جو مانگا بابا، بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ، بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ، قید میں مظہر و فرحان سکینہ نے کہا، سب کو زندہ میں مجھے زیر زمین قید کیا، تھا وہاں اتنا اندھیرا کہ میں گھبراتی تھی، نہ پھوپھی ساتھ نہ اماں تھی نہ بھیا میرا، آپ کا سر جو ملا بابا مجھے چین ملا، اب ملے یا نہ ملے مجھ کو رہائی بابا، بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ، ظالم پہ لعنت شمر پہ لعنت، بر دشمنان اہل بیت پر لعنت، صلوات میرے غازی کہاں
میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، اے میرے با وفا ہے بہن بے ردا، میرے غازی کہاں ہو، تجھ کو دیکھے بنا چین آتا نہیں، نوک نیزہ پہ سر تیرا ملتا نہیں، میں زیارت کروں کس طرح یہ بتا، میرے غازی کہاں ہو، لاج رکھ لو بہن کی برادر میرے، خاک مقتل میرے سر کا پردہ بنے، حکم دے دو ذرا منتظر اے ہوا، میرے غازی کہاں ہو، تیرے بازو مجھے راستے میں ملے، میں نے چادر سمجھ کہ وہ سر پہ رکھے، بازوؤں سے تیرا پوچھتی ہوں پتہ، میرے غازی کہاں ہو، دیکھ کر بہن کو دشت میں ننگ سر، کیا حیا آ گئی چھپ گئے ہو کدھر، خود چلی آؤں گی تم بتا دو ذرا، میرے غازی کہاں ہو، میں نے بچپن میں لوری سنائی تجھے، میں نے چلنا سکھایا تھا بھائی تجھے، راہ پر خار پر مجھ کو چلنا سکھا، میرے غازی کہاں ہو، وہ تیری لاڈلی وہ سکینہ تیری، چلتے ناکے سے جب خاک پر گر گئی، دیکھتی رہ گئی وہ سوئے القمہ، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاغیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، اے میرے با وفا ہے بہن بے ردا، میرے غازی کہاں ہو، عظمت عباس علمدار علیہ السلام پر بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد
محمد بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. چلتے نا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. چلتے نا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. اور بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر. پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. اور بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت. بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت. پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ
پتھرائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین بر محمد و آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد صلوات سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان گرامی، جیسا کہ اس سفر کی میری آخری مجلس ہے، آج جس موضوع کو اور جس کانٹینٹ کو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ایک طرح سے ہر انسان کی زندگی کا وہ سوال یا وہ انداز ہے کہ جس کو اگر انسان توجہ دے
تو بہت سارے مسائل، بہت سارے انسان کے اپنے، چاہے وہ فکری طور پر یعنی انسان کے جو ذہنی سٹریس ہوتا ہے وہ، یا بہت سارے ایسے مسائل جو روزانہ کہیں نہ کہیں انسان کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، مشکل میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور اس کا حل نظر نہیں آ رہا ہوتا، یہ ہوگا کیسے؟ ان تمام چیزوں کا ایک حل قرآن مجید نے بیان کیا. میں آج وہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، کوشش کروں گا کہ یہ بات آپ تک پراپر طریقے سے منتقل ہو سکے. اس توفیق کو حاصل کرنے کے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ظاہر ہے کہ کون سا ایسا انسان ہے کہ جو سکون نہیں چاہتا؟ دنیا کا کون سا انسان ہے جو اپنی فیملی کا، اپنی سوسائٹی میں عزت و مقام، اپنے آگے آنے والی فیوچر لائف کے لیے سکون، اپنے مر جانے کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے آسائش، اور نہ فقط ان دنیا میں رہ جانے والی میری نسل کہ جو باقی رہے گی اس کے لیے آسائش، اپنے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ میں جب قبر میں جاؤں تو میرے لیے بھی سلسلہ چلتا رہے، حتیٰ جو میں نے کیا وہ بھی چلے، اور میری اولاد بھی اس قابل ہو کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ میرے لیے بھیجتی رہے. ہر مومن، ہر مسلمان، ہر انسان چاہتا یہ ہے کہ ہر طرح سے بینیفیشل زندگی گزارے، نقصان کوئی بھی نہیں چاہتا. دنیا کا کوئی انسان نہیں کہے گا کہ مجھے وہاں پر نہیں چاہیے. کون کہے گا نہیں چاہیے؟ یہاں نہیں چاہیے، کون کہے گا نہیں چاہیے؟ یہاں عزت نہیں چاہیے، یہاں پیسہ نہیں چاہیے، یہاں مقام نہیں چاہیے، یہاں اولاد نہیں چاہیے، یہاں اولاد کی اچھی تربیت نہیں چاہیے. ہر انسان چاہتا. بس اسی چیز کو پروردگار عالم نے قرآن مجید کی سورہ تحریم ابتدائی موضوعات اور اس کے فوراً بعد یعنی 6 آیت، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بہت ہی کلیئر اسٹیٹمنٹ اور سخت جملہ ہے. یہاں سے میں بات کا آغاز کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ان ساری چیزوں کا حل، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پر ہم توجہ نہیں دے رہے ہوتے، اصل میں ہمارا دھیان نہیں ہوتا، اور نہ دھیان دینے کی وجہ سے بعض اوقات وہ نیگلیجنس ہماری کسی بڑے نقصان کی طرف ہم کو لے جاتی ہے. اور جب وہ نقصان ہوتا ہے تب انسان سوچتا ہے، جس کو آپ آج کل کی زبان میں ریورس انجینئرنگ کہتے ہیں، کہ پھر پیچھے جا کے سوچتا ہے کہ نکلا کہاں سے، ہوا کیسے؟ یہ کوئی فراڈ ہوا، ریورس جاتا ہے، یہاں سے ایسے کڑی ملاتا ہے، پکڑتا ہے کہ یہ فالٹ یہاں سے آیا تھا، اس کو ڈھیل دی تھی تو نتیجہ نکلا. مثال کے طور پہ کوئی فائنینشیل نقصان ہوا، کوئی مثال کے طور پہ کوئی مٹیریلسٹک نقصان ہوا، گھر میں کوئی مثال کے طور پہ کوئی چیز ٹوٹ گئی، پھوٹ گئی، خراب ہو گئی، کوئی ایسا مسئلہ ہوا، مثال کے طور پہ کہیں شارٹ سرکٹ ہو گیا. آپ سوچتے ہیں ہوا کہاں سے تھا، لوزنگ کہاں پر تھی، نیگلیجنس کہاں پہ ہوئی، پرابلم کہاں پہ تھا جہاں سے یہ آج اتنا بڑا نقصان ہوا. اگر وہ صحیح کر لیا ہوتا تو نہیں ہوتا. تو کہیں نہ کہیں جا کر انسان ڈھونڈتا ہے، تو عام طور پر فالٹس بہت چھوٹے نکلتے ہیں جس کو انسان نیگلیکٹ کر دیتا ہے. اور یہ چھوٹے فالٹس زندگی میں کئی مقامات پر انسان کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، اور انسان نیگلیکٹ کرتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا رزلٹ سامنے نہیں آ رہا ہوتا، اس لیے کہ اس کا پراپر طریقے سے انسان کو رزلٹ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یا دکھایا نہیں جا رہا ہوتا. یعنی کیا مطلب؟ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، حدیث مبارکہ کا جملہ ہے. پروردگار مجھے، دعا کا جملہ ہے، پروردگار مجھے تو اپنی ڈھیل دے کر مت آزمانا. یعنی کیا مطلب؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی کام کرے اور فوراً سے، یعنی فوراً کا مطلب سیکنڈز میں نہیں، دنوں میں، گھنٹوں میں، مہینوں میں کچھ نہ کچھ نتیجہ سامنے آتا ہے. تو انسان کی عقل کام کرتی ہے کہ یہ گڑبڑ کی تھی، تو انسان اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے. پروردگار بلائیں بھیجتا ہے، آزمائش دیتا ہے، امتحان دیتا ہے، کبھی بیمار کر دیتا ہے، کبھی مال کا نقصان کرا دیتا ہے، کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے، کبھی اولاد کے اندر کوئی مشکل آ جاتی ہے، کبھی کوئی اور چیز میں مشکل آتی ہے، کبھی بزنس چلتا کلائنٹس نہیں مل رہے، آرڈر نہیں مل رہا، فلاں نہیں ہو رہا. چلتے چلتے میں بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جو انسان کے لیے پروردگار کا آزمائش اور امتحان ہوتا.
اچھا یہ آزمائش امتحان آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فوراً انسان توجہ کرتا ہے، یا اللہ رزق نہیں چل رہا، دکان نہیں چل رہی، فلاں نہیں ہو رہا، اولاد نہیں بات مان رہی، فلاں یہ نہیں ہو رہا. تو یہ اللہ کی طرف آتا ہے نا جب انسان، تو یہ پروردگار ہے جس کو خدا چاہتا ہے کہ یہ میری طرف متوجہ رہے، یہ انسان بن کے زندگی گزارے، بندہ بن کے زندگی گزارے، خدا کا عبادت کرنے والا زندگی گزارے، تو پروردگار اس کو آزمائش دیتا ہے. ہر تھوڑے ٹائم میں جہاں پر وہ نیگلیجنس بڑھنے لگتی ہے، ایک پراپر ٹائم پہ الارم بج جاتا ہے. الارم بجتا ہے فوراً انسان سیدھا ہو جاتا ہے، فوراً انسان ریورس آتا ہے. لیکن کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کے یہ الارم پروردگار آف کر دیتا ہے. الارم آف کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ الارم آف کا مطلب یہ ہوا کہ الارم آف ہو گیا، اب آپ نیگلیجنس کرتے جاؤ، ایک کرو گے نہیں ہوگا، کوئی دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 10واں، 20واں، 50واں، یہ سینکڑوں ہو جائیں گے، نہیں ہوگا کچھ بھی. اسی لیے بچوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، یا یوتھس کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ وہ انسان اتنا بڑا کافر، اتنا فاسق، اتنا فاجر، اتنا خدا کا اتنا بڑا دشمن، اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے. میں ذرا سا 19-20 کرتا ہوں فوراً کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. آتا ہے نا ذہن میں، بھائی وہ تو ایسا، اس کو کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے ان کو بڑی ڈھیل دے رکھی ہے. یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے کہ ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اور ان کو کچھ نہیں ہو رہا، تو ان کو ابھی مزہ آ رہا ہے. آپ کو برا لگ رہا ہوتا ہے بعض اوقات. جب انسان اپنے پروردگار پہ بھروسہ نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے؟ یہی سوچتا ہے اس نے تو اتنی غلطیاں کی، اس کے کبھی نقصان نہیں ہوا، ہم نے ذرا سا کیا اور الٹا ہو گیا ہمارا کام. ہم نے ذرا سی مسٹیک کی اور فوراً ہم کو نتیجہ سامنے نظر آیا. یہ خدا کی نعمت ہے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے سکھائی ہے دعاؤں کے اندر کہ پروردگار سے یہ مانگو. اس لیے کہ یہ وہ الارم ہے کہ جو الارم بجتا ہے تو اس وقت تو برا لگتا ہے، سامنے سے تو برا لگتا ہے، لیکن یہ برا لگنا تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. پھر جو انسان سیدھا ہو جاتا ہے اس کا نتیجہ وہاں جا کر ملے گا جس کو قرآن مجید اس آیت مبارکہ میں بیان کر رہا ہے. وہ کیا؟ اب سنیے، سخت آیت ہے لیکن اس کا ترجمہ سنیے. پروردگار کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. انسان سوچتا ہے نا بھائی میں اپنا ذمہ دار ہوں نا، فیملی کا میں کون سا ذمہ دار ہوا؟ نہیں، پروردگار کہہ رہا ہے اہلیکم. اہل کہتے ہیں فیملی کو، ہم اہل البیت لفظ ہر ایک کو پتہ ہے، گھر والے. اہلیکم تمہارے گھر والے. اب وہ تمہارے گھر والے نہیں، تمہاری فیملی جو امیڈیٹ فیملی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے. قرآن سورہ تحریم میں کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. نار آگ کو کہتے ہیں، یہ لفظ بھی واضح ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، یہ وہ والی آگ ہے جو اللہ نے جلائی ہے. لیکن یہ آگ ہم دنیا میں جلاتے ہیں تو کوئلے سے جلاتے ہیں، لکڑی سے جلاتے ہیں، گھاس پھوس سے جلاتے ہیں، پتوں سے جلاتے ہیں، کاغذ سے جلاتے ہیں، کوئی اور مٹیریل ڈال کے جلاتے ہیں. یہ کون سی آگ ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے یہ وہ والی آگ نہیں ہے دنیا میں تم لوگ ان چیزوں سے جلاتے ہو. وہ جو خدا نے آگ جلائی ہے وقودها الناس والحجارہ، اس آگ میں جلنے والے انسان ہوں گے. انسانوں کو ڈال ڈال کے خدا جلائے گا. پروردگار تو نے انسان اس لیے بنایا تھا کہ قیامت میں تیری آگ جلانے کے لیے انسان کام آئے گا. کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے، کوئی اس کے اندر میں نے تشریح پیش نہیں کی، لفظ پیش کیا، ترجمہ پیش کر رہا ہوں، ٹرانسلیشن ابھی میں تشریح پہ نہیں آیا. وقودها الناس، یہ انسان ہوں گے جن کو ڈال ڈال کے خدا جلائے گا. اس کا ایندھن انسان. والحجارہ، اور پتھر ہوں گے جو اس آگ کو جلا رہے ہوں گے. اچھا یہ آگ پہ جانے والے انسان ہیں، مطلب پروردگار کچھ کہہ رہا ہے، کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو یہاں پہ رہ کر تم جو کر رہے ہو، تمہاری ہر ایکٹیویٹی کو ایسے مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے وہ کام نہیں کیا جو ہم نے کہا تھا تو یاد رکھنا تم یہاں پر رہ کر جہنم کا ایندھن بن رہے ہو، کہ تم کو ڈال کے خدا آگ جلائے گا، بھڑکائے گا. اچھا پروردگار وہاں سے بھاگنے کا راستہ ہوگا، وہاں سے کوئی شارٹ کٹ ہوگا، وہاں سے کوئی نکلنے کا راستہ ہوگا؟ نہیں. پروردگار کہتا ہے اسی آیت مبارکہ میں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، سخت ترین آیتوں میں سے ہے یہ قرآن مجید کی. اس آگ کے اوپر پروردگار نے ملائکہ رکھے ہیں جو آگ کو کنٹرول کرتے ہیں. کیسے ملائکہ رکھے ہیں پروردگار؟
ملائکہ تو رحمت والے بھی ہوتے ہیں. کہا نہیں یہ وہ والے نہیں ہیں. ملائکۃ غلاظ شداد، ایسے اکھڑ تندخو، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، آسان زبان میں کہنے میں اکھڑ کہتے ہیں اس کو. کسی کی نہیں سنتا، کچھ نہیں سنے گا کسی کی، اس کو رحم آتا ہی نہیں ہے. شداد، شدید ہوں گے، بالکل پکے پتھر دل جس کو آپ کہتے ہیں. خدا نے اس آگ کے اوپر غلاظ اور شداد والے ملائکہ رکھیں. اچھا، یعنی اس آگ کے اوپر ڈالیں گے انسان، کھڑے ہوں گے کون؟ وہ ملائکہ کہ جو غلاظ اور شداد ہوں گے، اکھڑ ہوں گے، سخت ہوں گے. کیا کریں گے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم. کیا کرتا ہے انسان؟ کہیں بہت ایکسٹریم کنڈیشن میں پھنس جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اپنی ساری انا ختم کر دیتا، اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے رونا پیٹنا، پیر پڑ جائے گا، کچھ بھی کرے گا، اپنے آپ کو جان بچائے گا. کرتا ہے انسان. جب انسان کی ایکسٹریم ہو جاتا ہے، اینڈ ہو جاتا ہے، اب جان پہ بنائیے تو انسان سب کچھ سائڈ پہ کر دیتا ہے. بس جان چھوڑو. جان چھوڑنے پہ فرشتے چھوڑ دیں گے. خدا اس کو بھی منع کر رہا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم. ان کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے نا، یہ اتنا سا انچ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹتے. جو اللہ نے ان کو کہا کہ اس کو جلانا ہے، چاہے چیخے، چاہے چلائے، چاہے مرتا ہو، چاہے زندہ ہوتا ہو، چاہے کچھ ہوتا ہو، پھوٹتا ہو، ٹوٹتا ہو، کچھ ہوتا ہو. اچھا مرتا ہو، میں نے تو مثال کے طور پر کہا، وہاں تو مرنا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ موت کو خدا ختم کر دے گا. اب تو زندہ ہی زندہ ہے، جتنی تکلیف ہے زندہ زندہ برداشت کرنی پڑے گی. پروردگار کہہ رہے ہیں ایسے ملائکہ کو رکھا ہے جو سنتے بھی کسی کی نہیں ہے سوائے اللہ کے حکم کے. وہ اللہ کا حکم ہے، وہی جو کہہ دیا وہ ہو گیا. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. جو ان کو حکم دیا گیا ہے وہ وہی کرتے رہیں گے، تمہاری کچھ نہیں سنیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا پروردگار اس آیت میں اتنا سختی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ دیکھو دنیا میں رحمت رکھی ہے خدا نے، دنیا میں دعا کا دروازہ کھلا رکھا ہے خدا نے. رونا پیٹنا ہے یہاں رو پیٹ کے آنا، معافیاں مانگنی ہے یہاں مانگ کے آنا، جو کچھ حساب کتاب برابر کرنا ہے یہاں کر کے آنا. وہاں آنے کے بعد پھر تم یہ کہو کہ اب حساب کتاب برابر کر دو، معاف کر دو، پیر پڑ جاؤ، یہ کر لو وہ کر لو. میں نے تو دنیا میں کہہ دیا تھا اپنے قرآن کے اندر کہ وہاں تو ملائکہ میں نے ایسے رکھے جو سنیں گے ہی نہیں کسی کی، وہ تو تمہیں صحیح طریقے سے آگ میں جلائیں گے. یعنی اس کا مطلب یہاں ایک اضافہ ہوا کہ ہمیں اپنی اور اپنی فیملی کے بارے میں اتنا کانشیس پروردگار نے کر دیا کہ یہاں پر انچ برابر خدا گنجائش نہیں چھوڑتا کہ 19-20 ہو گیا تو چل جائے گا، نہیں چلے گا، یہاں حساب کتاب برابر کرو. اب جو اس موضوع پہ میں بات کو شروع کر رہا ہوں کہ میں نے شروع کیا تھا کہ بہت سارے پرابلمس کا حل کیا ہے. صلوات پڑھی محمد والے محمد. صرف اپنی نہیں، اپنی ایجوکیشن، اپنی گروتھ، اپنی فائنینشیل سٹیٹس، اپنی آسائش، اپنا صرف اپنا نہیں. قو انفسکم و اہلیکم. اپنا سوچو، فیملی کا بھی سوچو. بہت سی مرتبہ انسان یہ سوچتا ہے بھائی میں تو سیدھا ہوں نا، میں تو نماز پڑھنے آتا ہوں نا، میں تو مجلس سنتا ہوں نا، میں تو ماتم کرنے کھڑا ہوتا ہوں نا، میں تو خمس دے رہا ہوں نا. اولاد جائے مثال کے طور پر کہیں بھی، پروردگار کہہ رہا ہے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اولاد کو بھی بچاؤ. اولاد تم کو دی نا خدا نے، جب دی ہے تو پالنے کے لیے دی ہے. پالنا ذمہ داری کس کی تھی؟ والدین کی تھی. جب والدین کی تھی تو سوال بھی کرے گا خدا. جب ایک چیز دی تھی پالنے کے لیے، جب ایک چیز دی تھی، ذمہ داری دی تھی، تو اب جواب دو کہ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ. یہاں سے بات آتی ہے کہ انسان کو جیسے اپنی گروتھ پہ اور اپنے اسٹیٹس پہ اور اپنی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، وہیں پر اپنی فیملی کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. اب جب اپنی اور اپنی فیملی کی بات آئی تو کیا کرنا ہے؟ ہر وہ چیز کرنی ہے جس سے قیامت کے روز مجھے یہ پھنسا نہ دے. یعنی اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں تو انسان کیا سوچتا ہے؟ بہت ہی ایک آسان اگزامپل دے رہا ہوں. انسان سفر پہ جاتا ہے، کسی مشکل جگہ پہ جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بھائی میں نئی جگہ پہ جا رہا ہوں، وہاں پہ بڑے مشکل حالات ہو سکتے ہیں، پرابلم ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. اکیلا جا رہا ہوں، اپنے آپ کو سنبھال لوں گا، بچوں کو نہیں لے کے جاتا، فیملی کو نہیں لے کے جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو میں فیس کر سکتا ہوں تم لوگ نہیں کر پاؤ گے. اس سے ویٹ کرو جب تک حالات صحیح نہیں ہو جاتے،
جب تک میں سیٹل نہیں ہو جاتا، جب تک میں مثال کے طور پہ ساری چیزوں کو الائن نہیں کر لیتا، فیملی کو نہیں بلاتا، فیملی کو ساتھ نہیں رکھتا، بچے کو لے کے نہیں جاتا، کرتا ہے انسان؟ کیا قیامت کے میدان میں انسان کے پاس چوائس ہے کہ خود جائے؟ فیملی ہو گئے تم لوگ بیٹھو، میں تو پہلے سیٹلمنٹ کرتا ہوں پھر آتا ہوں. وہاں پہ چانس نہیں ہے. وہاں تو سب ایک ساتھ ہیں. اب تو جو باپ سے سوال ہے وہ بچے کا بھی سوال ہے، اس کا بھی سوال ہے، ماں سے سوال ہے، اپنا بھی سوال ہے، بچے کا بھی سوال ہے. اب دو جواب. وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے گئے سیٹلمنٹ کیا واپس آ گئے یوں ہو گیا، نہیں چلے گا. کیا کریں؟ یہ ایسا ہی صورتحال ہے. جو کرنا ہے پہلے سوچ کے آؤ، پہلے سے پلان کر کے چلو، پہلے سے سب کچھ. اب کیا کریں؟ تربیت ذمہ داری ہے، علم ذمہ داری ہے. ان تمام چیزوں کے اندر جو انسان، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ابھی تک میں نے وہ سائڈ بیان کی جہاں خوف ہے، امید، ہوپ کہاں ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں دیکھو خدا نے تمہارے مرنے کے بعد ہوپس کا دروازہ کھلا رکھا ہے. کیا دروازہ؟ پروردگار کا. دیکھو اگر تم نے دنیا میں اولاد کی نیک تربیت کی، نیک صالح اولاد چھوڑی، اگر وہ تمہارے لیے دعا کرے پروردگار اس کی دعا تمہارے حق میں سنے گا. ولد صالح یدعو لہ، ایسا بیٹا، ایسی اولاد چھوڑی کہ جو نیک اولاد چھوڑی، تم نے تربیت اچھی کی تھی، ماں باپ کی عزت کرنے والی، احترام کرنے والی، یاد رکھنے والی، تربیت اچھی، تو کیا ہوگا؟ بیٹا دعا کرے گا، بیٹی دعا کرے گی، ماں باپ کو ملتا رہے گا. او صدقۃ جاریہ، یا تم نے ایسا کام کیا کہ جو یہاں پر تم نے دنیا کے اندر ایسا پودا لگا دیا. اب پودا ایکچولی مثال کے طور پہ پلانٹ کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں آپ، کہ جس کا پھل تمہارے مرنے کے بعد بھی چلتا رہا، تو کیا ہوگا؟ میں مر گیا تو پودے کا ثواب ختم؟ نہیں، یہ جب تک پلانٹ رہے گا، جب تک اس کا فائدہ رہے گا، اس وقت تک میری قبر میں اس کا ثواب آتا رہے گا. یہ صرف پلانٹ نہیں ہے، یہ کوئی بھی ایسا کام ہو سکتا ہے کہ جو انسان نیکی کے طور پر اس دنیا میں کر کے جاتا ہے. مثلاً بہت آسان مثال کہوں تو ہم امام بارگاہ کی مثال لیتے ہیں، مسجد کی مثال لیتے ہیں، کسی اور جگہ کی مثال لیتے ہیں، مدرسے کی مثال لیتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چھوٹی بڑی چیزیں ہوتی ہیں کہ سبیل لگانی ہے. کوئی اور کام ایسا ہے جہاں پہ آپ نے لگا دیا بیٹا یہ تو ہے، یہ میں نے لگا دیے، اس پہ کر چلتے رہنا. جب تک کام چلتا رہے گا انسان کا نامہ اعمال چلتا رہے گا. جب تک کام باقی، آپ نہیں رہے، آپ دنیا سے چلے گئے، ثواب چلتا رہے گا. جب تک سبیل کھڑی ہے، جب تک مسجد کھڑی ہے، جب تک امام بارگاہ کھڑی ہے، جب تک مجلس باقی ہے، جب تک وہ ذکر باقی ہے، جب تک وہ علم باقی ہے، چلتا رہے گا. آپ نے کسی کو تعلیم دی، تعلیم کسی کو کوئی چیز سکھائی، جب تک یہ علم چلتا رہے گا آپ کے کھاتے میں ثواب جاتا رہے گا، ساتھ میں آپ کو جس نے علم دیا ہے اس کے کھاتے میں بھی چلتا رہے گا. اس لیے کہ اس نے سکھایا تھا آپ کو، اس لیے کہ اس نے بتایا تھا آپ کو، اس لیے کہ اس نے آپ کی آنکھیں کھولی تھیں. جب اس نے آنکھیں کھولی تھی تو اس آنکھ کھولنے کا ثواب اس کو بھی اس کی قبر میں جانے کے بعد بھی ملے گا. تو تیسرا سنت جاریہ، چھٹے امام فرماتے ہیں دیکھو کوئی ایسا کام تم نے کر دیا، ایسا مثال کے طور پر سلسلہ جاری کر دیا کہ دیکھو بھائی ہمارے گھر میں فلاں دن مجلس ہونی ہی ہونی ہے، مر جاؤں تب بھی مجلس نہیں چھوڑنا، وصیت کر کے جا رہا ہوں. فلاں کام دیکھو میں اتنے غریب لوگوں کی مدد کرتا ہوں، یہ کام جاری رہنا ہے، پیسہ چھوڑ کے جاؤں گا وراثت میں سے، یہ کام رکنا نہیں چاہیے. فلاں کام، کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالی، ایسی سنت کی بنیاد ڈالی کہ جو چلتی رہے، جب تک چلتی رہے گی ثواب کا کھاتا چلتا رہے گا انسان کے پاس، نامہ اعمال میں پلس ہوتا رہے گا. میں نہیں رہا، کام باقی ہے. پروردگار کہتا ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ کام انسان نے دنیا میں کر لیا، یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جس کا ریٹرن مسلسل جب تک چیز باقی اس وقت تک ریٹرن باقی. اب یہ دو چیزیں سمجھ میں آ گئی. میں بات کو کنکلیوڈ کروں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر انسان اپنے آپ کو اپنی فیملی کے ذریعے سے پازیٹیولی بھی نیگیٹیولی بھی دونوں طرف سے آج سوچے. پرابلم اگر کہیں آ رہی ہے تو کیا، تربیت میں کمی آ رہی ہے تو کیا. ایک بہت بنیادی سا مسئلہ علم سے متعلق ہم سوچتے ہیں، علم سکھانا. آج کل کے دور میں تعلیم، ایجوکیشن بے انتہا ضروری، بنیادی ترین انسان کی
ذمہ داریوں میں سے. لیکن یہ تعلیم کہتے کس کو ہیں؟ میں ایک سوال پیدا کر رہا ہوں آپ کے ذہنوں میں، سوچئے گا اس کو. تعلیم کہتے کس کو ہیں؟ آج جس کو دنیا تعلیم کہتی ہے اس کو کہتے ہیں ایجوکیشن. یعنی آج دنیا جس چیز کو بھی، جس پیپر کو بھی، جس ڈگری کو بھی، جس مثال کے طور پہ جتنے بھی الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو جو دنیا تعلیم کہتی ہے اسی کو ہم بھی تعلیم کہتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ آج سے 200 سال پہلے، بہت پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، 200 سال پہلے کیا تھا؟ کیا یہ اسکول تھے؟ کیا یہ یونیورسٹیز تھیں؟ کیا یہ انسٹیٹیوٹس تھے؟ کیا یہ کالجز تھے؟ ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا. اور یہ ایسا نہیں کہ ممبر پہ آگے مولوی صاحب بول رہے ہیں. آپ خود جا کے ریسرچ کیجئے، آپ خود جا کے دیکھیے. آج کل تو سب چیزیں کھلی ہیں، کوئی چیز چھپی بھی تو نہیں ہے. اس سسٹم آف ایجوکیشن، سسٹم آف اسکولنگ شروع کب سے ہوا؟ اور اس اسکولنگ کے مقاصد کیا تھے؟ اس اسکولنگ کے ذریعے سے بینیفٹس کیا حاصل کیے گئے؟ اور اس کے نقصانات کہاں کہاں پر نکلیں گے اور نکل رہے ہیں؟ اور جن نقصانات کو پہلے سے سوچا گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کو ہم نے، چونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہم ایک بہاؤ میں چل رہے ہوتے ہیں، ایک بہت تیزی کے ساتھ چلنے والا سفر ہے. بہت آج کل کی لائف بہت فاسٹ ہو گئی ہے. اچھا اس فاسٹ لائف کے اندر رک کر سوچو تو صحیح، ایک سیکنڈ کے لیے رک کر دیکھو تو صحیح. اس فاسٹ میں چل تو رہا ہوں، لیکن اس فاسٹ لائف کے اندر کتنے ایسے فضولیات ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن فاسٹ لائف کے اندر میں چل چل کے اپنے آپ کو تھکا رہا ہوں. کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ کیا فلاں چیز کی ضرورت تھی؟ کیا فلاں انڈیکیٹر کیا کس چیز کا کام کا تھا؟ کچھ نہیں تھا. اچھا یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اس لیے دوسری دفعہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو اسلام آ کر آج بیان کر رہا ہے، قرآن آ کر آج کھول رہا ہے، فلاں چیز آ کر یہ کھول رہا ہے. نہیں، پہلے دن سے دین کی بنیاد کچھ تھی، علم کی بنیاد کچھ تھی جو صدیوں تک جاری رہی. بعد میں علم کے نام کو ایسے کنورٹ کر دیا گیا کہ آج آپ علم کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کچھ اور آتا ہے. جو اصل علم تھا وہ کبھی علم سمجھا ہی نہیں جاتا. میں سوال ڈال رہا ہوں، اب یہ سوال آپ سوچیے گا، آپ تحقیق کریں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. آپ کو ملے گی دنیا والے لوگوں کی باتیں، حتیٰ کافروں کی باتیں نظر آئیں گی کہ اس سسٹمز کے اندر کیا اچھائیاں اور کیا برائیاں. بس بات آگے بڑھے تو تربیت کے عنوان سے اس فاسٹ لائف کے اندر کچھ ایسی انڈیکیٹرز آپ کو نظر آئیں گے کہ جہاں پر ان چیزوں کی وجہ سے، جس کو میں سمجھ رہا تھا یار یہ تو اتنا بڑا ہوا تھا، یہ تو میں سمجھ رہا تھا یہ ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سب چیزیں کرنے کے اندر ظاہر ہے 1-2 مہینوں کی بات تو تھی نہیں، یہ تو بات تھی 15 سال 17 سال 20 سال. میں نے اپنے بچے کی اس ایجوکیشن کے لیے لگائے، اس پہ میں نے مدرسہ کمپرومائز کیا، اس میں میں نے قرآن کمپرومائز کیا، اس میں میں نے دین کمپرومائز کیا، اس میں میں نے مجلس کمپرومائز کی، اس پہ میں نے باقی چیزوں کو کمپرومائز کیا، اس لیے کہ سیٹل ہو جائے اس دنیا کے اندر اور ان چیزوں کے اندر. سیٹل ہونے کے بعد کیا ہوا؟ جس دن سیٹل ہوا اس دن آپ نے چاہا کہ اب میں دین سکھاؤں. وہ کہتا ہے دین کون سی چیز ہوتی ہے؟ یہ کیا بات کر رہے ہو دقیانوسی پرانی؟ یہ کون سی چیز ہوتی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جس چیز کو ہم نے سیکھا، جس چیز کو 20 سال تک روتے پیٹتے آج تک وہاں پر پہنچ گئے، اس 20 سال کی ایجوکیشن کے بعد دین کی اہمیت اس کو نظر ہی نہیں آئے گی. اور جب نظر نہیں آئے گی تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ میں ویسٹ کی بات کر رہا ہوں، اس علاقوں کے نہیں. پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس چیز کو چھوڑ کر میں نے وہ کمپرومائز کیا تھا، اس نے مجھے وہاں لا کر کھڑا کر دیا کہ اگر میں ریورس بھی کرنا چاہوں تو وہ ریورس میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اب بچہ اتنا سٹیبل ہو چکا ہے، اتنا پختہ ہو چکا ہے، اس کا مائنڈ اتنا پکا ہو چکا ہے کہ اب میں کچھ کر لوں میری بات نہیں سنتا، میں کچھ کر لوں وہ میری بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا. غور کیجئے گا، یہ وہ چیزیں میں جو کوشچن پیدا کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو جس پہ آپ سوچیں. اچھا اس کا نتیجہ ایک یہ نتیجہ، قیامت کے میدان کا نتیجہ میں نے پہلے آیت مبارکہ کے ذیل میں بیان کر دیا. کیا کریں؟ کیا کریں؟ اس کا جواب ہے وہ کریں کہ جو آج سے یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں کہ اس کا نتیجہ 5 سال 10 سال 20 سال بعد نکلنا کیا ہے. آج اس بات کو سوچ کے چلنا چاہیے. ان میں سے ایک چیز کہ جو اس مٹیریلسٹک دنیا کے اندر انسان کو نقصان دیتی ہے، ان میں سے ایک چیز
جو میں بیان کر رہا ہوں. وہ کیا؟ انسان کا وہ جذبہ کہ جو اتنا فاسٹ لائف کے اندر انسان کو کیوں ہمیشہ آگے کی چیز ہی دیکھنی ہے. اچھا آگے سے مراد ترقی کے اعتبار سے نہیں، وہ تو دیکھنی ہی چاہیے، انسان کو اپنی گروتھ کے اعتبار سے تو دیکھنا ہی چاہیے، لیکن ایک کمپٹیٹو اپروچ کہ جو انسان کے دماغ میں بول کر نہیں دکھا کر ڈال دی جاتی ہے. بچہ آپ کے بولنے سے کم سیکھتا ہے، دیکھنے سے زیادہ سیکھتا ہے. آپ لاکھ بولتے رہے بیٹا غصہ نہیں کرتے، بیٹا غصہ نہیں کرتے، تھپڑ مارا غصہ نہیں کرنا. آپ مجھے بتائیے بچہ غصہ کرنا سیکھے گا یا نہ کرنا سیکھے گا؟ وہ آپ سے کہے گا کچھ نہیں، 10 سال بعد اس کے ذہن میں یہی ہوگا کہ باپ مجھے سمجھا رہا تھا زبان سے کہ غصہ نہیں کرنا، لیکن تھپڑ مار کے بتا رہا تھا کرنا یہی. زبان سے کچھ کہہ رہا تھا، کر کے وہی بتا رہا تھا جو اس کو سکھانا تھا. بچہ کھایا ہوا تھپڑ یاد رکھتا ہے، بچہ اس غصے کے الفاظ یاد رکھتا ہے، بچہ اس بیہیویئر کو یاد رکھتا ہے، بچہ اس سراؤنڈنگز کو یاد رکھتا ہے، الفاظ بھول جاتا ہے. تربیت کرنی ہے تو اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ میں ماحول کون سا دے رہا ہوں. وہ سوسائٹی، وہ بیہیویئر، جس بیہیویئر کے اندر وہ زندگی گزارا وہ بیہیویئر ہے کیا؟ اگر بیہیویئرل جتنی سوسائٹی ہم نے دی ہے اگر وہ اچھی ہے تو یقین رکھیں آپ نے زبان سے کوئی حدیث نہیں سکھائی، آپ نے کچھ نہیں بولا، اس کی تربیت خود بخود اچھی ہوگی. وہ خود جب دیکھ رہا ہے نا کہ باپ دیکھتا ہے کہ پڑوس کے گھر میں ذرا سی مشکل آئی فوراً گاڑی نکالتا ہے، بیٹا کیا مسئلہ ہے بتاؤ میرے ساتھ چلو. بچہ پوچھے گا نہیں، بچے کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ پڑوس کا خیال رکھنا چاہیے. بچہ بڑے ہوتے ہوتے اپنی پوری زندگی کے اندر کوشش یہ کرے گا کہ اگر اس کا چھوٹا بچہ ہوگا نا اور اس کی بال بھی ادھر سے ادھر ہو جائے گی نا، بتاؤ بتاؤ کیا ہوا، میں ڈھونڈ کے دیتا ہوں. یہ ہے تربیت، سوسائٹی کی تربیت. یہ تو بات کی بات ہے، پہلے اپنے گھر کی تربیت. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر انسان چینج کو ایکسپیکٹ کر سکتا ہے، اور انہی میں سے ایک گروتھ کی میں نے منع نہیں کیا، لیکن ایک وہ بیہیویئر جو اس فاسٹ لائف کے اندر ہم فیل کرتے ہیں اور اس کو دنیا بیان کرتی ہے. قرآن نے کئی مقامات پر ذکر کیا، اہل بیت نے کئی مقامات پر ذکر کیا، اپنی زندگیوں میں کر کے بتلایا. وہ کیا چیز؟ پروردگار بار بار کہتا ہے انشکر لی ولوالدیک، اشکرو لی ولا تکفرون، شکر ادا کرو کفر نہ کرو. میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو. پروردگار چوتھے امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں سے اپنی بات کو بہت ہی مختصر کر کے مکمل کروں تاکہ میسج کمپلیٹ ہو جائے. تقریباً 32 منٹس ہوئے. میں کوشش کرتا ہوں کہ 45 کے قریب آپ کی مجلس یعنی اس مجلس کو اپنے اختتام پر لے جاؤں. پروردگار عالم نے بار بار کہا، چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے میدان میں انسان کو خدا پوچھے گا تم نے فلاں کا شکر ادا کیا، تھینکس بولا اس کو، اس کا تھینکس ادا کیا، انسان جواب دے گا اب پروردگار تیرا شکر ادا کیا، پروردگار تیرا شکر ادا کیا. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ انسان ایسا نہیں ہے جس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، دھڑلے سے جواب دے گا کہ پروردگار اللہ تیرا شکر ادا کیا. اب پلٹ کے چوتھے امام فرماتے ہیں جواب آئے گا کہ جو وسیلہ شکر تھا، جو وسیلہ نعمت تھا، تو نے اس کا شکر تو ادا کیا نہیں، میرا شکر ادا کرنے آیا تھا. جس ذریعے سے میں نے تجھے جس وسیلے سے نعمت دی تھی اس کا شکر ادا کیا، تو جب اس کا نہیں کیا تو میرا شکر کیسے قبول ہوگا؟ بات سمجھ میں آئی؟ یہی والی حدیث 8ویں امام علی ابن رضا علیہ الصلوۃ والسلام، آٹھویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو پروردگار کے سامنے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے جو تمہاری نعمت کا وسیلہ بنا ہے، چاہے تمہارا باس، چاہے تمہارا دوست، چاہے تمہارا جاننے والا، چاہے معاشرے کا کوئی فرد، چاہے پڑوس، چاہے کوئی بھی،
جو تم پر نعمت پہنچانے کا وسیلہ بنائے اس کا شکر ادا کرنا سیکھو، اس کو تھینکس کرنا سیکھو، اس کے سامنے گریٹیٹیوڈ اپنانا سیکھو۔ کیوں؟ جملہ ہے من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا کیا حق ادا کرے گا؟ جو وسیلہ نعمت ہے، یعنی انسان پروردگار کو کتنا پسند ہے اور کتنی اہمیت دی کہ اس حدیث کے اندر پروردگار کہہ رہا ہے، بندہ کہہ رہا ہے پروردگار میں نے تیرا شکر ادا کیا، کہا نہیں قبول، جس کے ذریعے سے دیا اس کی پرواہ کی؟ تو نے اس کی پرواہ نہیں کی، تو نے اس کا شکر ادا نہیں کیا، تو کیا خدا کا شکر ادا کیا؟ وہ ہوا ہی نہیں۔ اسی لیے جو والدین کی بات آتی ہے خاص طور پہ خدا نے ذکر کیا انشکرونی ولوالدین، میرا بھی شکر ادا کرو، والدین کے بھی شکر گزار رہو۔ پیدا میں نے کیا، خلق میں نے کیا، تمہاری ہر موقع پہ نگہداشت میں نے کی، ہر موقع پہ رزق میں نے دیا، ہر موقع پہ سنبھالا میں نے، ہر موقع پہ حیات میں نے دی، ہر موقع پہ صحت میں نے دی، سب کچھ کیا، لیکن وہ دینے والا تمہیں تمہارے والدین کے ذریعے سے عطا کر رہا تھا۔ یاد رکھنا جو وسیلہ نعمت والدین ہیں، پروردگار بہت کھلے الفاظ میں کہتا ہے والدین کا شکر گزار بنو، اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، تھینکفل بنو، ان کے سامنے گریٹیٹیوڈ اپناؤ۔ اس لیے کہ اگر یہ نہیں کر سکتے نا، تم اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، مخلوق کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو کیا خالق کا شکر؟ نہیں ایکسیپٹڈ۔ بس یہ وہ طریقہ ہے کہ جہاں نعمت مل رہی ہے پروردگار ان وسیلوں کو اہمیت دیتا ہے۔ بس جس ماں باپ کے ذریعے سے انسان دنیا میں آیا، خدا کہتا اگر ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کیا تو میرا شکر نہیں کر سکتے۔ تو جس وسیلہ ہدایت کے ذریعے سے پروردگار عالم نے ہم کو ہدایت جیسی نعمت عطا کی، جس پر خدا اجر و ثواب دے گا، قائم کامیابی دے گا، وہ کون ہے؟ وہ خدا کی کتاب ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رسول ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ تو پروردگار عالم کے بارگاہ میں انسان پہنچ جائے کہ مالک میں تو تیرا بڑا شکر گزار۔ کون سا شکر گزار؟ تو نے آل محمد کا شکر ادا کیا تھا؟ تم نے آل محمد کی اس کی شکریہ کی کیفیت ادا کی تھی؟ اگر نہیں کیا تو کیسا خالق کا شکریہ، کیسا رسول کا اجر عطا کیا تم نے، کیسا اجر رسالت تم نے ادا کیا؟ نہیں کیا۔ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جہاں پر انسان ان چیزوں کو مس کر جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا اچھا اور پاکیزہ کوئی نہیں، اس لیے کہ میں ڈائریکٹ خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ نہیں، پروردگار کہتا ہے وسیلہ نعمت کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ خدا دیتا ہے تو وسیلے سے دیتا ہے، شکر چاہتا ہے تو وسیلے کے ساتھ چاہتا ہے۔ پر جب وسیلے کے ساتھ چاہتا ہے نا، تو اب ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جب بھی اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارے، مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جملہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی گروتھ دیکھو، یقیناً تم مالی اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، اپنی چیزوں کے اعتبار سے ترقی کرو، ہونا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھو کہ ہمیشہ تم آگے کو دیکھ کر نہ چلو زندگی کو، اس لیے کہ جب بھی آگے کو دیکھ کر چلو گے تمہیں یہ احساس ہوگا کہ اس کے پاس زیادہ میرے پاس کم، شکر نہیں کرو گے، احساس نہیں پیدا ہوگا۔ ہمیشہ اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے۔ کیا فائدہ ہوگا جب تم یہ دیکھو گے نا کہ آج میرے پاس یہ ہے، کتنوں کے پاس دنیا میں یہ بھی نہیں ہے، احساس ہوگا کہ تم اپنے پروردگار کا شکر ادا کرو کہ پروردگار نے تمہیں اس کیٹیگری میں رکھا ہے جس میں دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں، ان سے کہیں بہتر تم ہو۔ شکر کا احساس کرو۔ اچھا کیا ہوگا؟ پروردگار قرآن مجید میں پھر کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم نیچے دیکھو کہ کتنوں سے بہتر ہو، کتنوں سے اچھے ہو، کتنوں سے زیادہ تمہیں پروردگار نے نعمت دی ہے، شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرو گے کیا ہوگا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ حدیث نہیں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ شکر ادا تم نے کیا، تمہاری جو ابھی کی نعمت ہے نا اس کو خدا بڑھا دے گا۔ نعمت بڑھانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ انسان محنت بڑھا دے، نعمت بڑھانے کا طریقہ ہے جو ہے اس پر خدا کا شکر گزار بن جائے۔ شکر گزار بنے گا، نعمت بڑھے گی۔ میں محنت کر کے بڑھانا چاہوں گا، ممکن ہے ساری محنت برباد ہو جائے، خدا بڑھانا چاہے گا تو مجھے محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی، پروردگار برکت اتنی دے گا جو نعمت پروان چڑھ جائے گی۔ بس یہ ایک وسیلہ بنایا کہ انسان اپنی لائف کے اندر اس چیز کو اپنے اعتبار سے بھی، فیملی کے اعتبار سے
دو مختصر چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں، یہ بھی دونوں جو بیان آل محمد نے کی، ذکر پروردگار عالم کرتا، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن مجید میں ایک مثال ہے کہ ایک ایسی بستی تھی، ایک ایسے لوگ تھے، رہنے والے علاقے والے ایسے تھے کہ جن کو پروردگار ہر جگہ سے رزق دیتا تھا، ہر جگہ سے رزق دیتا تھا. یعنی آج کل کی زبان میں ہم کہتے ہیں نا محاورہ، مٹی پہ ہاتھ رکھو تو سونا بن جائے. خدا انہیں ایسا رزق دیتا تھا، رغدم من کل مکان، کچھ کرتے تھے خدا کہیں نہ کہیں سے دیتا تھا. کہ جب ایسا خدا دے رہا ہو کیا کرنا ہے؟ ابھی ہم نے کہا نا شکر، کہ شکر ادا کرو گے خدا بڑھاتا چلا جائے گا، اتنا بڑھائے گا تمہاری سکت سے باہر نکل جائے گا، خدا کی نعمت ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی. تمہاری برداشت میں کمی آ سکتی ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں آ سکتی. بس پروردگار دے گا. لیکن پروردگار کہتا ہے کہ ان بستی والوں نے بہت زیادہ سر پھرے ہو گئے، اور جب سر پھرے ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ جب سر پھرے ہوئے تو انہوں نے نعمت زیادہ ملنے لگی، پیسہ زیادہ ملنے لگا، کھانا پینا زیادہ ملنے لگا، چیزیں زیادہ ملنے لگی، ہر چیز آسان ہو گئی، ہر چیز کمفرٹیبل ہو گئی. کہ جب ان کے دماغ پھرے تو انہوں نے خود شکر نعمت چھوڑ دیا، کفران نعمت کرنا شروع کیا. یہ تو ہمارا، یہ تو ہمارے حق تھا. حق کسی کا نہیں ہے، حق انسان کا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ پروردگار کا دیا ہوا فضل اور انعام ہے کہ خدا دیتا ہے، نہ دے تب بھی انسان کا حق نہیں ہے کہ کچھ لے سکے. اس لیے کہ بندہ بندہ ہے، خالق خالق ہے. مولا کائنات مناجات امیر المومنین آپ پڑھتے ہیں نا مسجد کوفہ کے اعمال کے اندر، شب قدر کے اندر، پروردگار مولایا یا مولایا انت المولا وانا العبد. پروردگار مالک تو ہے، میں تو بندہ ہوں. مالک اور بندے کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ هل يرحم العبد الا المولا. کیا بندے پر مولا کے علاوہ کوئی اور رحم کرے گا؟ تو ہی تو میرا مولا ہے، تو ہی رحم کر سکتا ہے، میں تو خالی ہوں. آیا تھا تو بغیر لباس کے آیا تھا، بغیر طاقت کے آیا تھا، سب کچھ چھوڑ کے خالی آیا تھا. لیکن پروردگار تو نے ایسا انتظام کیا کہ آج اتنا ٹھاٹھ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں. پروردگار کہتا ہے ہر لمحے پہ شکر یاد رکھنا. اگر تم نے شکر چھوڑا، کفران نعمت کیا، کیا ہوگا؟ پروردگار اس آیت مبارکہ کے اندر کہتا ہے کہ دیکھو اس بستی والوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا. کہ انہوں نے کفران نعمت کرنا شروع کیا، کہ خدا نے ان کو بھوک اور افلاس کا لباس پہنا دیا، یا غالباً ذلت کا. پروردگار عالم نے ایسی نعمت ہٹائی وہاں سے، ایسی نعمت چھینی کہ اب ایک ایک لقمے کو محتاج ہو گئے. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن. میں نے کہا تھا نا کہ اگزامپل دیتا ہے پروردگار. ہاں دیکھو ایسا ہو چکا ہے، تم نئے نہیں ہو، اور نہ تم ایسے ہو کہ جس کو خدا نے کوئی ایک اسپیشل کوئی دیا ہے. تم بھی وہی انسان ہو، 2000 5000 10,000 1 لاکھ سال پہلے بھی آنے والا انسان ہی تھا. وہ بھی خدا کا بندہ تھا، تم بھی خدا کے بندے ہو. پروردگار بیان کرتا ہے کہ جب انہوں نے کفران نعمت کیا، ہم نے ان کی بازی پلٹ دی. تم کیا اوقات رکھتے ہو؟ تمہاری بازی پلٹنے میں خدا کو کتنی دیر لگے گی؟ چھٹے امام ایک اور چیز بیان کرتے ہیں کہ پچھلے انبیاء کے دور کا ایک اور واقعہ بہت ہی اختصار کے ساتھ کہتے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے ایک بستی کو نعمت دی، اتنی نعمت دی، اتنا نعمت دی، اتنی نعمت دی، اتنا غلہ تھا ان کے پاس، اتنا کھانا تھا ان کے پاس، کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان روٹیوں سے، جو گندم کی روٹیاں ہوتی تھی نا، آج بھی ہم روٹی کھاتے ہیں نا، ان گندم کی روٹیوں سے اپنے بچوں کی غلاظتیں، نجاستیں صاف کرنا شروع کر دی. اتنی روٹیاں تھیں، اتنا خدا کی نعمت تھی. چھٹے امام فرماتے ہیں انہوں نے یہ کام کیا کہ کسی نے آ کے ان کو سمجھایا، بھائی کیا کر رہے ہو؟ خدا کی نعمت ہے، روٹی کے ساتھ تم یہ کر رہے ہو، اپنی نجاست صاف کرنے کے لیے، بچوں کی نجاست صاف کرنے کے لیے روٹی استعمال کر رہے ہو. کہا خدا کا دیا بہت ہے، اتنی بارش آتی ہے، اتنی بارش آتی ہے کہ بارش سے بارش آتی ہے اور زمین اگاتی ہے. اتنا ہے ہمارے پاس کہ کبھی ختم ہی نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب کفران نعمت کے اندر ایک اور بات یہاں سمجھ میں آئی کہ کفران نعمت فقط زبان سے نہیں ہوتا، انسان کا کام بتاتا ہے کہ یہ کیا حرکتیں کر رہا. انسان کی حرکتیں بتاتی ہیں کہ انسان کا پیچھے سوچ کیا چل رہی ہے.
کہا انہوں نے یہ کام کیا، کسی نے سمجھایا؟ اس نے کہا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ پروردگار نے اس دن سے بارش روک دی۔ بارش رکی، چھٹے امام فرما رہے ہیں، یعنی کوئی ایسا نہیں کہانی والا واقعہ نہیں، چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ جی اس دن بارش رک گئی، بارش رکی، ٹائم گزرا، اب جتنا تھا سٹوریج کھانا شروع کیا، کھا 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 کے ختم ہو گیا۔ اب کہاں سے لائے؟ اب تو قحط پڑنے لگا۔ کہ خدا نے اتنی بارش روکی، اتنی بارش روکی، اتنی ان کے لیے آزمائش قرار دی کہ حتیٰ وہ جو روٹیاں یہ لوگ نجاست صاف کر کر کے پھینک رہے تھے وہ ڈھیر بن گیا تھا، پہاڑ بن گیا تھا۔ خدا نے اتنا ان کو سبق سکھایا نعمت روک کر کہ وہ مجبور ہوئے کہ جس روٹی سے انہوں نے نجاست صاف کر کے پھینکا تھا نا، زندہ رہنے کے لیے مجبور ہوئے کہ وہی روٹی صاف کر کر کے کھا رہے تھے۔ خدا نے ایسا سبق سکھایا۔ اور پھر ایسا نہیں کہ وہ بھی اتنی روٹیاں کا نہیں، قوم کے اندر برابر برابر بانٹتے تھے، یعنی نجس روٹیوں کو بھی خدا نے ایسا احساس دلایا کہ یہ روٹی بھی جس کی تم نے قدر نہیں کی، جس کا تم نے احساس نہیں کیا، جس نعمت کی تم نے قدردانی نہیں کی، خدا نے مجبور کر کے کہا قوم والے برابر برابر بانٹ کے استعمال کرتے تھے کہ کسی کو ایک ملے تو کسی کو دو ملے، ایسا نہیں، سب کو برابر ملے گی۔ کہ خدا نے یہ دکھایا، اس لیے کہ نعمت کا شکر نہیں کیا، کفر کیا، پروردگار دکھائے گا۔ بس عزیزان گرامی، جب یہ معاملہ آتا ہے نا، آخری مثال دے رہا ہوں، یہ بھی قرآن کی مثال اور واقعہ آپ کا سنا ہوا، صرف چند آیات کا اشارہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ سورہ سواد، سورہ سواد آپ نے نام تو یقیناً سنا ہوگا۔ پروردگار نے اس واقعے کو کئی مقامات پہ بیان کیا، ان میں سے ایک موقع یہ واقعہ کون سا؟ پروردگار کہتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ پروردگار عالم نے سارے ملائکہ کو حکم دیا، دیکھو میں جب یہ مٹی کا پتلا بنا لوں، تم سب کو میں حکم دے رہا ہوں کہ تم سب کے سب اس مٹی کے پتلے کے اندر جیسے ہی میں روح پھونکوں، روح آئے اور تم سب کے سب سجدہ کرو گے۔ قرآن کہہ رہا ہے، واقعہ پورا قرآن سنا رہا ہے، تم سب کے سب سجدہ کرو گے۔ کیا ہوا؟ اب آگے کا واقعہ آپ کو یاد آ گیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ اب کیا ہوا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، پروردگار نے سوال کیا ما منعک ان لا تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے جس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو بنایا تھا، تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا، کیا ہوا تجھے؟ پروردگار عالم سے بات کرتے ہوئے ابلیس کہنے لگا پروردگار خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا، آگ بڑی ہوتی ہے مٹی چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ جو عقل خدا نے دی ہے نا، یہ خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، خدا کے سامنے اکڑنے کا وسیلہ نہیں ہے۔ یہ جملے بتا رہے ہیں کہ اس نے، اچھا یہ بات کیا غلط کر رہا ہے؟ بظاہر جو اس کی عقل کے اعتبار سے وہ فیصلہ کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے۔ خدا نے پورا اسٹیٹمنٹ لکھا قرآن میں، چاہتا تو نہ بیان ہوتا، قرآن نے ایک ایک جملہ ابلیس کا لکھا۔ اب پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ افضل ہوتی ہے کہ مٹی افضل ہوتی ہے؟ آگ افضل ہے، تو آگ جب افضل ہے تو میں افضل ہوا، یہ تو نے مٹی کا پتلا بنایا ہے، تو اس کو میں سجدہ کیوں کروں؟ میں بڑا ہوں، یہ مجھے سجدہ کرے، میں کیوں سجدہ کروں؟ آپ مجھے بتائیے علم رکھتا تھا یا نہیں؟ ابلیس عالم تھا یا نہیں؟ اگر علم کے معنی یہ ہیں کہ نالج، علم کے معنی یہ ہے کہ وہ چیزوں کو جاننا، تو بعض علماء ایک جملہ کہتے ہیں اس سے بڑا پھر عالم کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ جتنا وہ جانتا تھا، مولا کائنات نہج البلاغہ میں خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے اتنی خدا کی عبادت کی ہے، مولا کائنات فرما رہے ہیں اتنی خدا کی عبادت کی ہے کہ 4 یا 6 ہزار سال اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، 4-6 ہزار سال۔ اور اس کے بارے میں مولا کائنات کہتے ہیں کہ وہ بھی دنیا والے سال نہیں، جو دنیا میں ایک سرکولیشن کمپلیٹ ہوتا ہے، پوری اگر زمین پوری آربٹ میں اگر کمپلیٹ کرتی ہے تو 365 ڈیز میں کمپلیٹ کرتی ہے تو تمہارا سال بنتا ہے۔ یہ دنیا والے سال نہیں تھے جو 6000 سال اس نے عبادت کی ہے۔ وہ کون سے سال تھے؟
اتنی عبادت کرنے کے بعد، اتنا جاننے کے بعد، اللہ کو پہچاننے کے بعد کہ توحید مان رہا ہے، تبھی تو بات کر رہا ہے خدا سے کہ مالک تو نے بنایا، یعنی اللہ کو اللہ مان رہا ہے، اللہ کو خالق مان رہا ہے، اللہ کو رب مان رہا ہے، سب کچھ مانتے ہوئے پھر عقل چلانے کی کوشش کر رہا ہے. تو علم تو تھا، لیکن وہ والا کہ جس کے اندر عقل بیچ میں لا کر اس اکڑ کو پیدا کر رہی تھی، اس تکبر کو پیدا کر رہی تھی کہ جس تکبر نے اس کو برباد کر دیا. اس نے یہ تو دیکھا کہ یہ سامنے بنا ہوا مٹی کا پتلا ہے. پروردگار نے کیا کہا تھا؟ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ مٹی کا پتلا ہم نے بنایا ہے، جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ گزار ہو جانا، اس کے سامنے سجدہ کرنا. علماء کا جملہ ہے اور بالکل کلیئر ہے سمجھنے کے لیے کہ اس نے یہ تو دیکھا کہ سامنے مٹی کا پتلا ہے، کہنے لگا یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا. یہ نہیں دیکھا کہ پروردگار کہہ رہا تھا میری روح اس کے اندر موجود ہے. بس جو شخص سامنے بنی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے وہ شیطنت والی سوچ لے کر آتا ہے، کہتا ہے یہ تو لکڑی ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو سونا ہے، یہ تو چاندی ہے، یہ تو پلاسٹک ہے. یہ ہے شیطنت والی سوچ جو ظاہر دیکھ کا فیصلہ کرتی ہے. پروردگار کہتا ہے کہ دیکھ تو نے یہ تو دیکھا کہ یہ مٹی تھا، یہ نہیں سنا کہ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے جب اپنی روح پھونکی تو یہ مجھ سے منسوب میری روح کا حامل میرا خلیفہ بن چکا تھا، اور جب خلیفہ بنا تھا تب میں نے تجھ سے کہا تھا. بس دنیا کے اندر بھی ہمارا دین نسبتوں کو اسی طریقے سے اہمیت دیتا کہ تم یہ نہ دیکھو کہ چار دیواری ہے کعبہ، اس پتھر کو کیا کریں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ پتھر نہیں ہے، خدا نے منسوب کر دیا، یہ میرا گھر ہے تو اس کا احترام کرنا تم پر واجب ہے. بس یہی نسبتیں جو دین کے اندر، جو ہر مقامات پہ، جہاں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا پہلی مجلس میں اس سے ہلکی سی مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے، بات سمجھ میں آ گئی. پروردگار کہتا ہے استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے یا اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھتا ہے، کیا مطلب ہے تیرا؟ پروردگار عالم نے نکال دیا، کہا نکل جا یہاں سے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک میری لعنت تجھ پہ پڑتی رہے گی. علم کام نہیں آیا، ایسا علم کہ جو اتنا تھا کہ جس کے ساتھ عقل نے اس کو اتنا مغرور کر دیا کہ تکبر کر کے خدا کے سامنے زبان کھولنے لگا. بس جو علم انسان کو خدا، اس کے رسول اور اہل بیت کے سامنے زبان کھولنے پر مجبور کر دے نا، جو رسول آل رسول کی بات کے سامنے اپنی عقل کو پیش کرنا شروع کر دے نا، وہ علم خدا کے نزدیک اسے قیامت تک لعنتی بنا سکتا ہے، خدا کا محبوب نہیں بنا سکتا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اب پھر پروردگار عالم کے سامنے جو گفتگو ہوئی، اب میں اس مکالمے کو روک رہا ہوں، آگے بھی پروردگار عالم نے بیان کیا کہ اس کے بعد کیا ڈیل کی خدا نے اور اس ابلیس نے، جو خدا سے چاہا خدا نے دیا. بس عزیزان گرامی، جو میں بات سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ہم اس دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر بہت ساری چیزوں کو ایسا ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ تو ہے، یہ تو ایز اٹ از ہے ہی، صحیح ہی چل رہا ہوگا. عزیزان گرامی ایسا ہے نہیں. بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے، صحیح چل رہا ہوگا، بالکل حق اور صداقت پر مبنی ہوگا. نہیں ہوتا ایسا. جب کوشچن اس پہ آتا ہے، جب سمجھنے کی بات اس پہ آتی ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ میں بلا وجہ اس کو لے کے پریشان ہو رہا تھا، بلا وجہ اس کو لے کے ٹینشن پال رہا تھا، بلا وجہ اس کے پیچھے میں پاگل ہوا جا رہا تھا، بلا وجہ اس کے پیچھے پیسے برباد کر رہا تھا، بلا وجہ اس کے پیچھے میں نے اتنا محنت کر دی. نتیجہ نکلتا ہے اس کے بعد کہ وہ چیزیں انسان کے ٹینشن سے کم ہو جاتی ہیں، انسان کی فکروں سے ریلیز ہو جاتی ہیں. بس عزیزان گرامی، آل محمد کا دین اتنا سوفسٹیکیٹڈ، اتنا زیادہ خدا کے فرامین اور آل محمد کے احکامات اتنے آسان ہیں، اتنا کلیئر ہیں کہ اگر انسان ان چیزوں کو جیسا ہے ویسا ماننا شروع کر دے، تسلیم کرنا شروع کر دے جو خدا نے چاہا، تو انسان کی زندگی ویسے ہی بہت سارے مراحل میں آسان ہو جائے. صرف فرق کرنا سیکھنا چاہیے کہ کیا یہ چیز آل محمد کی دی ہوئی ہے یا دنیا کی دی ہوئی ہے.
پہلے یہ فرق ہونا چاہیے کہ آل محمد کا دیا ہوا یا دنیا کا دیا ہوا. اگر دنیا کا دیا ہوا ہے تو کوشچن ہونا چاہیے, آل محمد کا دیا ہوا ہے تو ماننا چاہیے. یہاں سے بہت سارے انسان کے ذہن کے پریشانیوں کا حل نظر آئے گا. بس عزیزان گرامی, یہی دنیا ہے کہ جس نے آل محمد کو بے انتہا اذیت دی, بے انتہا تکلیفیں دیں, اور اتنا اذیت کا نشانہ بنایا, اتنی تکلیفوں کا نشانہ بنایا کہ وہ کہ جو عصمت و طہارت کے گھر کی پروردہ بیویاں تھیں, وہ کہ جو اہل بیت عصمت و طہارت کے گھر کی بیویاں تھیں, اس دنیا نے اللہ کا نام لے کر, کلمہ پڑھ کر ان بیویوں کے سر سے رداؤں کو چھین لیا. بس یہ وہی فکر تھی جو ابلیس نے کیا تھا کہ مالک تجھے مانتا ہوں, تیری نہیں مانوں گا. ان لوگوں نے کلمہ پڑھا, کلمہ والوں کا احترام نہیں کیا. تاریخ کیسے اس واقعے کو بیان کرے کہ ایک وقت تھا جب یہی بیویاں جو رسول کے گھر کی بیٹیاں اور بہویں تھیں, جب پہلی مرتبہ کوفہ لائی گئی تھیں تو مولا کائنات انہیں کوفہ لے کر آئے تھے. بڑی عزت و احترام کے ساتھ ان شہزادیوں کو لایا جا رہا تھا. لیکن عجب نہیں جو بعض علماء مقاتل کے جملے اور تاریخ کے جملے پڑھتے ہیں کہ مولا کائنات جب انہیں لا رہے تھے تو اپنی بیٹی کو یہ دکھلا رہے تھے کہ بیٹی یہ کوفہ کا بازار ہے, یہ کوفہ کا یہ فلاں علاقہ ہے, یہ کوفہ کا یہ فلاں علاقہ ہے. شاید بیٹی نے سوال کیا ہو کہ بیٹی بابا یہ کیوں مجھے دکھلا رہے ہیں, یہ کیوں مجھے بتایا جا رہا ہے, آپ کی بیٹی کا, رسول کی بیٹی کا ان بازاروں سے کیا کام, ان گلیوں سے کیا کام. بس عجب نہیں مولا نے یاد کیا ہو بیٹی ایک دن یہی امت ہوگی جو تیرے سر کی چادر چھین کر تجھے اسی کوفہ کے بازاروں گلیوں میں لے کر آئے گی. بس عزیزان گرامی, تاریخ نے وہ ظلم لکھے کہ ایک مرتبہ یہ قافلہ کوفہ کے دربار میں داخل ہوا, اور عجیب عالم تھا کہ یہ قافلہ جب کوفہ کے دربار میں داخل ہوا ہے, معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام سید سجاد جو ہتھکڑی اور بیڑی کے ساتھ ہیں, بندھے ہوئے ہیں, قیدی کی صورت میں انہیں لایا جا رہا ہے. کسی نے بڑھ کے سوال کیا, مولا میں اس وقت بھی اسی کوفہ کے دربار میں تھا جب مسلم ابن عقیل لائے گئے تھے. جب مسلم ابن عقیل لائے گئے تھے ان کا سینہ تنا ہوا تھا, حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کر رہے تھے, وہ حاکم کو سلام بھی نہیں کر رہے تھے. انہوں نے بڑے عجیب انداز سے, جری انداز سے آنکھیں اٹھا کر گفتگو کی تھی. مولا میں آپ کا عالم دیکھ رہا ہوں, آپ کا سر جھکا ہوا, آپ کی آنکھیں جھکی ہوئی, میرا مولا کیا جواب دے, یقیناً کہا ہوگا اے پوچھنے والے تو نے اتنا دیکھا, مسلم آئے تھے سینہ تنا ہوا, حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کی, تو نے یہ نہ دیکھا مسلم آئے تھے, اکیلے آئے تھے, تیرا مولا واقع آیا ہے, ارے بیویاں ساتھ ہیں, ماں بہنیں ساتھ ہیں, رسول کے گھر کی بیٹیاں بے چادر ساتھ ہیں, سید سجاد سر اٹھائے تو الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو قبول فرما, دنیا اور آخرت کا ہر خیر عطا فرما, دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے دلوں کی حاجتوں و تمناؤں کو پورا فرما, اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے بچوں کو باقیات الصالحات بنانے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں قرار فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین. یا
काफी है सजाद तेरा नाम होने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम होने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम तू शहंशाह दर्द है तू शहंशाह दर्द है
ہے دکھ تیرا